اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ علق شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو یعنی آپ کو کیا ہے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سورت ہم سب کو معلوم ہی ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت یہی نازل ہوئی تھی، اور یہ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو سکھلائے بتلائے۔ تو یہ واقعات ہم لوگ سن ہی چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کے معنی آتے ہیں جمع ہوا خون، جو ہوتا ہے نا کہ خون جم جاتا ہے، اس خون سے انسان کو پیدا کیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، جو آپ کا پروردگار بہت ہی عزت اور اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ یہاں پہ چیز دیکھیے کہ قلم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان سب کچھ کیا ہے سیکھتا ہے، یعنی پہلے لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد وہ کتاب چھپتی ہے تو وہ بھی قلم سے ہی لکھا گیا ہے، تو وہ ہم لوگ اس کو کیا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر قلم کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا استاد معلم جبرائیل علیہ السلام تھے، تو جو کچھ بھی جبرائیل علیہ السلام نازل کرتے تھے اللہ کے نبی اس کو یاد کر لیتے تھے، اور پھر جب یاد کر لیتے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس جو صحابہ تھے وہ ان کو لکھ لیتے تھے، کسی کاغذ پر، کسی جگہ پر، پتے پر لکھ لیتے تھے اس کو۔ آگے فرما رہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا تو اس نے انسان کو علم سکھایا۔ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو کتابوں میں ہم نے مطالعہ کیا، دوسری کتابوں میں مولانا ابو الحسن علی حسنی صاحب اس کا ترجمہ کیے ہیں ایک الگ سے، کہ انسان جو ہے اپنے علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں اگر دو لوگ ہو ایک نام کے، ایک ہے ڈاکٹر ایک ہے انجینئر، لوگ پوچھتے ہیں کہ کون؟ عبد الرحمان، ڈاکٹر والے عبد الرحمان یا انجینئر والے عبد الرحمان؟ ہوتا ہے نا، انسان علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک ترجمہ مولانا کیے ہیں اس کا الگ سے، لیکن جو حقیقی معنی ترجمہ وہی ہے کہ ہم نے انسان کو علم سکھایا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو صحیح میں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوا تو بغیر یعنی کہ ان پر جاہل پیدا ہوا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی وہ علم سیکھتا گیا اور وہ علم والا بن گیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، خبردار، ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے کھلے عام سرکشی کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ کھلے عام سرکشی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں ابو جہل کو مراد لیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل جو ہے آیا اور اللہ کے نبی کو نماز سے روک دیا اور کہا کہ آج تم نماز ادا کر لے رہے ہو، ٹھیک ہے آج تم نماز ادا کر لیے ہو، لیکن آئندہ اگر کبھی نماز ادا کرو گے، اگر میں دیکھ لیا تو تمہارے گردن پر میں اپنا پاؤں رکھ کے تمہارے گردن کو مچل دوں گا، یعنی اس کو اسی طریقے سے مچل دوں گا، نقصان پہنچا دوں گا۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کلا، خبردار، کہ ان الانسان لیطغی، کہ انسان کتنا سرکشی کر رہا ہے، کھلے عام سرکشی کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر انسان کو ہلکا سا عہدہ مل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ارے واہ سب کچھ تو ہم ہی ہیں، باقی سب لوگ کیا ہیں؟ نیچے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو آنے میں اور جانے میں ٹائم نہیں لگتی ہے۔ ایک تکبر یا مال کا ہو، حسب نسب کا ہو، پیسے کا ہو، اعمال کا ہو، یہ کبھی بھی آتا ہے کبھی بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ صحت کے، کہ ہم بہت صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے،
تو یہ چند منٹ میں بھی آپ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. انسان کو پتا چلتا ہے کب؟ 1-2 سال کے بعد. لیکن یہ بیماری اچانک ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر دھیرے دھیرے بدن میں کیا ہوتا ہے، یہ علاج ہوتا ہے، انسان کو پتا چلتا ہے. جیسے کہ میں نے کتاب میں مطالعہ کیا تو بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے اچانک آتا ہے، اچانک کبھی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس دل کے اندر ایک کیپیسٹی اللہ نے رکھا ہے کہ 15 سال تک 10 سال تک جب انسان وہ جو غذا کھاتا ہے، تو جو غلط غذا جو کھاتا ہے لگاتار گوشت مچھلی، تو وہ دل جو ہے اس کو برداشت کرتے رہتا ہے. 10 سال تک برداشت کرتا ہے. اس کے اندر کیپیسٹی ہے، اللہ نے اس طرح بنایا ہے. 10 سال کے بعد اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. تو لوگ کہتا ہے کہ اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا. اچانک نہیں آتا ہے. وہ انسان 10 سال سے جو غلط غذائیں کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لگاتار گوشت پر گوشت ٹھوسے جا رہا ہے، بھوک لگی نہیں، کھانا کھا رہا ہے پھر، تو وہ دل جو ہے برداشت کرتے رہتا ہے 10 سال تک. 10 سال کے بعد وہ اچانک فیل ہو جاتا ہے. 10 سے 15 کے کتاب میں لکھا ہے کہ 10 سے 15 تک کا ایوریج اس کا ہے. اس کے بعد انسان جو ہے چلا جاتا دنیا سے. بچ گیا تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اور اس میں ہمارا آپ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس لیے کتاب میں لکھیں کہ آپ غذا کھائیں کب؟ جب بھوک خوب شدید لگے تب کھائیں، تب وہ کھانا بدن میں لگتا ہے. لیکن آج ہم لوگ کو بھوک لگتی نہیں ہے کہ کھانا آ گیا چلو کھا لیتے ہیں. کوئی پوچھ لیا تو ہاں ہاں کھاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کھائیں. ہم لوگ منع کرنا جانتے ہی نہیں ہے. کوئی اگر اچھی چیز آ گئی تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. اس سے صحت نقصان کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ الراہ استغنا، کہ وہ جو ہے بے نیازی سے اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الی ربک الرجعی، بے شک تم سب کو جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے کیا ہے؟ جانا ہے. جانا تو وہیں ہے. کیا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہی. کتنوں آپ دنیا کے اندر سرکشی کر لیں، ظلم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جانا تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. سب کا حساب کتاب ہوگا. جی. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا، کہ بھلا وہ شخص بتلاؤ کہ جو نماز ادا کرنے سے روک رہا ہے. کیا ہے؟ ابو جہل جو اللہ کے نبی کو کیا کہا کہ آپ یہاں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عبدن اذا صلی، جب کوئی بندہ نماز ادا کر رہا ہو اس کو نماز سے نہیں روکنا چاہیے. اس کو نماز سے کیا ہے؟ نہیں روکنا چاہیے. آگے فرما رہے ہیں کہ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے جیسے کہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم حق پر ہیں، اللہ کا حکم ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کی غلطی، وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کیا کبھی نہ کبھی لے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے کیا ہے؟ ڈراتا ہے، ایمان والوں کو. آگے فرما رہے ہیں کہ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا یہ بتلاؤ کہ یہ حق بات کو جھٹلاتا بھی ہے، وتولی، اور منہ کو پھیر لیتا ہے. ابو جہل جو ہے وہ اس کو معلوم تھا حق بات، کہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ منہ کو پھیر لیتا تھا، جھوٹ بول کے جو ہے منہ کو پھیر لیتا تھا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یری، بھلا بتلاؤ کیا یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اکیلے میں، تنہائی میں، تو کیا مطلب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. آج کل تو لوگ ڈر جاتا ہے کہ دیکھا تھا کہ ہمیں کہیں لکھا ہوا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. بالکل صحیح سے ہلکا سا بھی ہاتھ ادھر نہیں کرتا ہے دکان وغیرہ میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ قرآن یہاں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں تم کیا کر رہے ہو بھی میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ رات کے اندھیرے میں کیمرہ کام نہیں کرتا ہے، اس کے لیے روشنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر تم کچھ کام کر رہے ہو اس کو بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں. دیکھ بھی رہا ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے. اللہ کی نظر میں دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، یعنی دفتر تیار ہو رہا ہے، تو وہ کیسٹ بن کے اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہم کو. اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی،
اگر وہ ابو جہل کی بات ہو رہی یہاں پر، اگر وہ باز نہیں آیا، اگر وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچایا تو لنصفعا بالناصیہ، تو ہم کل قیامت کے دن اس کی پیشانی کو جو ہے، پیشانی کی جو یہ بال ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف کیا کریں گے؟ گھسیٹتے ہوئے۔ ناصیۃ، ایسے بال، کاذبۃ، جو جھوٹی ہو، خاطئۃ، جو گنہگار ہو۔ یعنی انسان، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو انسان خود جھوٹا ہے، اور یہ جو بال جو لگا ہوا ہمارے سر پر یہ بھی نکلی ہے۔ نکلی مطلب ہے کہ کبھی بھی جھڑ سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب کبھی بھی کیا ہے؟ جھڑ سکتا ہے۔ اور خاطئۃ، ابو جہل تو گنہگار تھا ہی، تو کافر تھا ہی، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنے مجلس والوں کو بلا کر کے لے آئے۔ اب یہاں پر ابو جہل نے یہ کہا کہ محمد اگر تم نماز ادا نہیں کیے، نماز اگر یہاں پر ادا کرتے ہو تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے مجلس میں طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں، بہت سارا مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی ہمارے پاس بھیڑ ہوتی ہے، تو ہم تمام لوگوں کو بلا لیں گے اور تم کو ہم روکیں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ابو جہل جب دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی کو تو منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نماز کے لیے کیا ہے؟ گئے۔ اب جیسے نماز ادا کرنے لگے تو ابو جہل جو ہے گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے گیا، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے سے ابو جہل جا رہا تھا۔ جیسے جیسے گیا نزدیک پہنچا پھر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ پیچھے جلدی سے ہٹ گیا۔ تو جو کافر لوگ تھا، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ تو گئے تھے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نزدیک پہنچا ہوں مجھے ایسا لگا کہ جہنم جو ہے بیچ میں ہمارے، اس کے محمد کے اور ہمارے بیچ میں ایک جہنم کا ایک کھڈا آ گیا، اور ایسا لگا تھا کہ آگ لہ رہا ہے، بالکل گرم۔ تو اس کی تپش سے اور اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو تفسیر میں لکھے ہیں کہ اگر ابو جہل ہلکا سا بھی آگے بڑھتا، ٹچ کرتا اللہ کے نبی کو، تو بتاتے ہیں کہ فرشتے ان کو بوٹی نوچ دیتے، یعنی ان کی تہس نہس کر دیتے ابو جہل کو۔ لیکن وہ دیکھا کہ جہنم ہے اور اس کو تکلیف، آگ کا جو پورا اثر آ رہا تھا، تو پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ اس وقت کی تو اللہ کے نبی بھی وہ بھی تھے، تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ سند الزبانیہ، پیچھے یہاں پہ کیا کہا ابو جہل نے کہ ہم اپنے مجلس والوں کو بلا لیں گے۔ آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ سند الزبانیہ، تم لوگوں کو بلا لاؤ، ہم فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے، کیا کریں کہ اے ابو جہل تم مکے کے جتنے بھی سردار ہیں سب کو بلا کے لے آؤ، لیکن ہم فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تم دنیا کے لوگوں کو بلاؤ گے، جو ہمارے پاس جو نورانی مخلوق ہے فرشتہ، ہم اس کو بلا لیں گے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ لیکن وہ تو خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، لا تطیعہ، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ یعنی جو ابو جہل جو کہہ رہا کہ آپ کل سے تم یہاں نماز ادا نہیں کرو گے، تو آپ ان کی بات نہ مانیں، آپ نماز ادا کریں اسی جگہ پر، اور وسجد، اور سجدہ کریں، وقت قریب، اور اسی سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ ایک چیز ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا، بہت اچھی بات لگی پوائنٹ کی، کہ جو انسان جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ انسان اتنا ہی دنیا والوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے اور اللہ سے روئے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو مانا، کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، ہے کہ نہیں، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایسے وقت میں جب انسان اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، روتا ہے، تو وہ انسان اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ عزت والا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جو انسان ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور لوگوں کے سامنے ہر وقت اپنا دکھڑا، تکلیف، پریشانی بتاتا رہا ہر جگہ پہ، تو ساری زندگی وہ انسان ذلیل ہوتا رہے گا۔ کیا ہے؟ ذلیل ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر استغنا کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ اچھی فیملی سے
اور اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، کھاتا پیتا گھرانے سے اس کا کیا ہے تعلق ہے. بھلے جیب میں 10 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن اپنا لباس اور اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ کہ سامنے والا دیکھے تو کہے کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا انسان لگتا، پیسے والا انسان ہے کہ نہیں. یہ ہمارا گیٹ اپ ہونا چاہیے. اس میں مفتی دعوت مسعود صاحب لکھے ہیں کہ خاص طور سے علماء کو چاہیے کہ اپنا گیٹ اپ اچھا بنائے تاکہ لوگوں پر اس کا اثر اچھا ہو. نہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی مزاج بن گیا کہ مولانا اس کو کہتے ہیں جس کا کرتا پاجامہ پھٹا رہتا ہو، گندا گندا ہو، لنگی پہنے جاؤ، تو لوگوں کی نظر میں کیا ہو گیا اپنے بیٹے کو عالم بنائے ایسے. تو لوگوں کی نظر میں یہ ایک عالم دین کا جو کانسیپٹ نیچے گر گیا. وہ کیوں گرا؟ اس لیے انہوں نے اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ سب کے سامنے جھکا دیا ایسے ہے تو ایسے ہے. کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ سے مدد مانگیے. مخلوق سے کیا مانگتے ہو؟ کیا ہے مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ تو خلاصہ کلام اس صورت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صورت جو ہے سمجھے کہ سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی پہلی وحی ہے. دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی نیک کام کرنے سے منع کرے تو آپ ان کی باتوں کو سن لیں. اب ایسا نہیں کہ ان پر عمل کریں، نہیں، ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہمارا جو کام نیک کام ہے وہ ہم کریں گے. وہ کیا ہے؟ ہم کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. یہ اس میں جو ہے وقتریب جو ہے یہ سجدے کی آیت ہے، سب لوگ سجدہ کر لیجیے گا.